شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں. اللہ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے. حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو. اے مسلمانوں، اللہ سبحانہ اپنی شریعت، قدرت، افعال، صفات، ناموں اور ذات میں انتہائی با کمال ہے اور وہ ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف اور بالا تر ہے جو اس کے جلال و کمال، عظمت و بزرگی اور حکمت کے خلاف ہے. ہمارے پاک پروردگار کے لیے تو صرف بلند ترین رتبہ اور انتہائی با کمال ہونا ہی ججدہ ہے. تو اس نے اپنے لیے انتہائی شاندار نام اور اعلیٰ ترین صفات مقرر فرمائی اور انہیں تسبیح سے جوڑتے ہوئے فرمایا اس کے انتہائی شاندار نام ہے اور آسمان و زمین کے ہر چیز اسی کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے. السبوح اللہ سبحانہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہر عیب سے بالا و پاک صاف، اور سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے پروردگار کی عظمت اور ہر عیب سے پاکیزگی کا اظہار کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالی بیوی، بچوں، باپ اور ان جیسے دیگر تمام عیوب سے پاک، سونے، مرنے اور عاجزی اور ان جیسے دیگر تمام نقائص سے بالا تر ہے. اور اسی طرح ہر اس چیز سے پاک صاف ہے جو اس کی کے اسماء و صفات کے منافی ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم، تقریب اور تقدیس کے مقامات پر اپنی پاکیزگی بیان کی اور اپنی طرف شرکاء اور بیٹے کے منسوب کرنے پر مشرکین کی تردید کرتے ہوئے فرمایا تمام عزتوں کا مالک تیرا رب ان مشرکین کے بیان کردہ اوصاف سے پاک صاف اور بالا تر ہے. اور مخلوقات کے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کے تذکرے سے اس نے اپنی کتاب کی 5 سورتوں کا آغاز فرمایا. اور تسبیح اللہ تعالیٰ کے لیے تعظیم و توقیر کا پرچار ہے. عرش کے حاملین اور اس کے گردش پر معمور فرشتے ہمہ وقت تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا عرش اٹھانے والے اور اس کے گرد گھومنے والے فرشتے اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، جبکہ عام فرشتے بھی عظیم اعمال کی دیگر تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بلا انقطاع و تھکن تسبیح خداوندی جاری رکھتے ہیں. جیسا کہ فرمایا وہ دن رات بلا انقطاع تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، بلکہ اپنے رب کی تسبیح تو ان کے لیے باعث شرف ہے. جیسا کہ فرمایا اور ہم یقیناً اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ صادر فرماتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اس طرح تسبیح پڑھتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے. مسلم شریف آسمان و زمین اور ان کے مابین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے غلبے کے تابع اور اس کے باکمال ہونے کی معترف رہتی ہے. ارشاد باری تعالی ہے آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے. تمام انبیاء اللہ کے نزدیک تسبیح کے عظیم مرتبے کو جانتے ہیں، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو نبی بنوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہوئے کہا عبادت تسبیح بجا لانے کے لیے اسے بھی نبی بنا دے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کاس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح و ذکر کریں. اور زکریا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی مقرر کی تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. گزشتہ امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو تمام عیوب و نقائص سے اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ وہ دن کے اول آخر میں
اس کی تسبیح بیان کریں. جیسا کہ فرمایا اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تعریف بیان کرتا رہے سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کے اول آخر میں بھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے. بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف بھیجنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ آپ کی امت اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام. اور مومنوں کو ہر وقت بکثرت تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا. جیسا کہ فرمایا مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. اور مومنوں کو تب بھی تسبیح کرنے کا حکم ہے جب وہ کلام الہی سنے. فرمایا ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. چوپائے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرندے اپنے دونوں پروں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امثالکم یعنی وہ بھی تمہاری طرح ہی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے اسے وحدہ لا شریک مانتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تمام پرندے اور پہاڑ بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. جیسا کہ فرمایا اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی بادلوں کی گرج بھی اس کی تسبیح پڑھتی ہے. گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور ہر قسم کی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کے نغمے گاتی ہے. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کے کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے بلکہ پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تعریف و تسبیح نہ بیان کرتی ہو. جیسا کہ فرمایا ساتوں آسمان اور زمین میں جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو. ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مخلوق کے کانوں سے پردہ ہٹا دیتا اور وہ بھی جمادات کی تسبیح سن لیتے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم کھانے کی اس وقت تسبیح سنتے تھے جب اسے کھایا جا رہا ہوتا. بخاری شریف ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی تقدیس تعظیم اور عبادت کرنے کا پابند کیا گیا ہے اور ان میں سے جس نے اسے بجا لانے سے تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے فرشتے مقرر کر دیے. جیسا کہ فرمایا پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے. صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور صبح کرو. اور جس نے صبح و شام 100 بار کہا اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ اور تو روز قیامت اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے بھی زیادہ کہا ہوگا. مسلم شریف. مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور انہیں اسی لیے بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیح بیان ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان
گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. نماز کے آغاز، رکوع اور سجود میں تسبیح اور اس سے فارغ ہونے پر تحمید، تکبیر اور تسبیح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے جب اللہ کی پاکیزگی پر مبنی آیات سے گزرتے تو تسبیح پڑھتے اور جب رب کی شان کے منافی کوئی چیز سنتے تو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور اس کی پاکیزگی بار بار بیان کرتے یہاں تک کہ اس کی تاثیر صحابہ کرام کے چہروں سے نمودار ہو جاتی. تسبیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا اس طرح حصہ تھی کہ جب کبھی نبی نیچے یا کسی وادی میں اترتے تو تسبیح پڑھتے، جب کبھی کسی قابل تعجب معاملے کا مشاہدہ کرتے تو تسبیح پڑھتے، اور جو شخص کسی ایسے محل و محفل و مجلس میں بیٹھتا جس میں اس کی بےہودہ بیکار گفتگو زیادہ ہوتی تو اسے اس کے اختتام پر ایسی دعا پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے جس کی ابتدا بھی اللہ کی تسبیح سے ہوتی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسی محفل و مجلس میں بیٹھا جس میں بےہودہ گفتگو بکثرت ہو اور اس نے مجلس برخاست ہونے سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتے ہوئے تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس مجلس میں کی ہوئی اس کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی. ترمذی شریف اسی طرح جب اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے تشریف لاتے تو تحمید تکبیر کے ساتھ 33 بار تسبیح پڑھتے. مصائب اور تکالیف کے وقت تسبیح پڑھنا انبیاء کے نزدیک گھبراہٹ سے نجات کا باعث ہے. یونس علیہ السلام جب رات، سمندر اور شکوہ ماہی کے اندھیروں کا شکار ہوئے تو انہوں نے اپنے رب کو توحید و تسبیح کے ذریعے پکارتے ہوئے کہا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور فرمایا اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے. اور جب سورج کے بے نور ہونے کی وجہ سے کائنات میں ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، نماز پڑھی اور تسبیح کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو ختم کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین اذیتیں جب انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بکثرت تسبیح پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے. سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غموں میں گھر گئے اور آپ کا دل تکلیفوں سے تنگ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ دل کی خوشی و فراخی نماز اور تسبیح کے پڑھنے میں ہے فرمایا ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والے میں شامل ہو جائیں. اللہ کا ذکر و تسبیح بدن کی راحت و سکون کا ذریعہ ہے، جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے گھریلو کام کاج کی تھکاوٹ کا شکوہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تکبیر، تحمید اور تسبیح پڑھنے کا حکم